برا حال ہو گیا, اتنی بے خوفی ہو گئی ہے کہ ملاوٹ کا حال یہ ہے کہ دوائیوں میں ملاوٹ. یار دوائی تو جان بچانے کے لیے ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو. خدا کا خوف پیدا کرو, کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے, کسی کو پتا چلے کہ نہ چلے, مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا. ایک بار غالباً یہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ, آپ کہیں جا رہے تھے بازار میں تو ایک بدماش نے ایک عورت کو پکڑ لیا, ہاتھ میں ایک چاقو تھا, بری نیت تھی, لوگ آس پاس کھڑے تھے تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا, ہمت نہیں کر رہا تھا کہ عورت کو چھڑائے, وہ بدماش تھا. تو یہ بزرگ گئے اور اس کے کان میں کچھ کہا, تو اس کے ہاتھ سے چھری یا چاقو بھی گرا اور وہ بے ہوش ہو گیا, تھر تھر کانپنے لگا. تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ کہا یہ تو چھوڑو, یہ بتاؤ وہ بزرگ کون تھے؟ کہا وہ تو زمانے کے ولی حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کہا تمہارے کان میں کیا کہا انہوں نے؟ کہا بس جو بھی آیا تھا اس نے میرے کان میں یہ کہا کہ جو تو اس وقت کر رہا ہے وہ رب دیکھ رہا ہے. بس میں نے یہ سنا اور مجھ پر خوف طاری ہو گیا. کاش, آمین کہہ دو, اللہ کرے کہ دل میں یہ ایسا چسپاں ہو جائے کہ جب گناہ کا جی چاہے نا, یہ دل کہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, مت کر, اللہ دیکھ رہا ہے. ہمیں دنیا کا خوف ہے, ہمیں رب کا خوف نہیں. قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور پھر آگے کیا کہا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ایک تو خوف خدا ختم ہو گیا, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہم اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں ہیں, ہماری بیٹھکیں غلط لوگوں کے ساتھ ہیں, خود بھی سچے نہیں ہیں, سچے دوست بھی نہیں ہیں, حالانکہ غلام سچے آقا کے ہیں. میرے آقا کی سچائی کا عالم پتہ ہے نا آپ کو, کہ جو کفار تھے, جو ایمان نہیں لاتے تھے, وہ بھی صادق اور امین کہتے تھے, سچا کہتے تھے. اور ہم آج حال یہ کہ کوئی سچ بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کاروبار میں بھی جھوٹ, میری اتنے کی خرید ہے, اللہ کی قسم اتنے کی خرید ہے. ارے کیوں تم نے غلط بیانی کرنی ہے بھائی؟ کوئی کہتا میرے کوئی کپڑا لینے گئے, کوئی چیز لینے گئے, بھائی کتنے کی ہے؟ 5,000 روپے کی. بھائی 4,000 کی دے دو. کہتے 4,500 کی تو میری خرید ہے. تھوڑا آگے جاتے تو کہتے صاحب 4,000 میں لے جاؤ. ارے تمہاری 4,500 کی خرید تھی, کیوں دے دیا 4,000 میں؟ کیوں بولنا ہے جھوٹ؟ سچ بولیں. اور جھوٹ کی جو برائیاں ہیں, اللہ اکبر, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص ایک جھوٹ بولتا ہے نا, اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. آج ہم میں سے کئی لوگ کہتے ہیں یار کاروبار میں برکت نہیں ہے, گھر میں برکت نہیں ہے, بیماریاں ختم نہیں ہوتی. تو بتاؤ نا جھوٹ کتنا بولا, سارے رحمت کے فرشتے تو دور کر دیے. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے, نبی پاک نے فرمایا کہ معراج کی رات تھی کہ میں نے دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ جس شخص کو آپ نے شب معراج دیکھا اس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں, وہ بہت جھوٹا آدمی ہے. ایسی بے پر کی اڑاتا تھا کہ اس کا جھوٹ اطراف عالم میں پھیل جاتا تھا, بس قیامت تک اس کے ساتھ یہی کیا جاتا رہے گا. اچھا اب پہلے کیا ہوتا تھا, دوست کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے, ایک کے ساتھ. اب سوشل میڈیا پہ جھوٹ بولتے ہیں تاکہ 1 لاکھ لوگ سنیں اور ہم مر جائیں پھر بھی یہ چلتا رہے کلپ. کیوں کرنا ہے ایسا, کیوں کرنے غلط کام؟ تو پلیز میرے اسلامی بھائیوں اچھی صحبت اختیار کریں. اچھا کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, یار میں شراب نہیں پیتا, میرے دوست پیتے میں تو ساتھ بیٹھتا ہوں, میں جوا نہیں کھیلتا, وہ دوست کھیل رہے ہوتے میں تو کمپنی دیتا ہوں, میں غلط کام نہیں کرتا, دوست کرتے میں بیٹھتا ہوں. کیوں بیٹھتے ہو بھائی؟ ایسی بری کمپنی میں کیا کرنا ہے میں نے؟ جدھر رب کی طرف سے لعنت برس رہی ہے تو ادھر بیٹھا ہوں. میں آپ کو ایک ایگزامپل سوال پوچھتا ہوں, اللہ نہ کرے کسی گھر میں آگ لگ جائے, کیا برابر والے گھر والے سکون سے گھر میں بیٹھے رہیں گے؟ یار برابر میں ہی لگی ہوئی ہے نا. برابر والے بھی گھر خالی کر دیتے ہیں احتیاطاً کہ یار آگ ہمارے گھر میں بھی آ سکتی ہے. اگر اوپر نیچے 2 منزلیں ہوں, 3 منزلیں ہوں, نیچے آگ لگے تو اوپر والے بھی خالی کر دیتے ہیں کہ کہیں نیچے سے آگ اوپر نہ آ جائے. یار کمال کے آدمی ہیں, دنیا کی آگ لگے تو گھر خالی کر کے دور ہو جاتے ہیں. جہاں جہنم کی آگ لگی ہے وہاں دوستوں میں بیٹھنا ہے ساتھ جا کے, کچھ نہیں ہوتا مجھے. یہی آگ تمہیں برباد کر سکتی ہے. بیٹھو نا اچھے لوگوں کی صحبت میں, فرق سمجھو برے اور اچھے لوگوں کا. ہاں آپ کو پتہ ہے جو آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں, اچھی محفل کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پر سیر کرتے ہیں, اور جہاں بھی رب کا ذکر ہوتا ہے نا اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ آج اس محفل کو میرے رب کے فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہوگا. ہم اللہ کے قرآن کا ذکر کر رہے ہیں, رب کے کلام کا ذکر کر رہے ہیں, ضرور اس پر رحمت ہوگی. اب جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اس محفل کے بعد جاتے ہیں نا تو کیا خوبصورت کانورزیشن ہوتی ہے. اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے, فرشتوں کدھر سے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندے تجھے یاد کر رہے ہیں, ایک جگہ بیٹھے تجھے یاد کر رہے ہیں. حدیث کا خلاصہ ہے, اے میرے فرشتوں انہوں نے مجھے دیکھا ہے. یا اللہ تجھے دیکھا نہیں ہے, مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے,
फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह तुझे देख लेते तो और दीवाना वार तेरा जिक्र करते। फरिश्ते क्या मांग रहे थे? या अल्लाह जन्नत का सवाल कर रहे थे। क्या जन्नत देखी है उन्होंने? अर्ज करेंगे मौला जन्नत देखी नहीं। इरशाद होता है अगर जन्नत देख लेते तो या अल्लाह वो जन्नत देख लेते और गिड़गिड़ाते और रोते और तड़प के साथ जन्नत मांगते। ऐ मेरे फरिश्तों किस चीज से पनाह मांग रहे थे? कि या अल्लाह जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। ऐ मेरे फरिश्तों उन्होंने जहन्नम देखी है? या अल्लाह जहन्नम देखी नहीं। इरशाद होता है अगर जहन्नम देख लेते तो क्या करते? या अल्लाह वो जहन्नम देख लेते तो और रोते और गिड़गिड़ाते तौबा करते। अल्लाह करीम का दरिया रहमत जोश पे आता है। रब फरमाता है ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने उन सब की बख्शिश फरमा दी है। अच्छा इस हदीस का अगला हिस्सा और खूबसूरत है। फरिश्ते अर्ज करते मौला एक बंदा ऐसा भी उसमें है जो तेरा जिक्र करने नहीं आया। हम कहते हैं ना मैं करता नहीं बैठता हूं, इधर आ जाया करो बोले कुछ भी ना करो। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह एक बंदा उस महफिल में तेरा जिक्र करने नहीं आया था। अल्लाह फरमाते हैं मेरे फरिश्तों ये वो लोग हैं जिनका हम नशीन जिनका साथी भी महरूम नहीं होता, मैंने उसकी भी मगफिरत फरमा दी है। हो सकता है यहाँ भी कोई ऐसा इज्तिमा में आया हो जिसको आना ना हो, दोस्त पकड़ के ले आओ, चलो यार कोई बात नहीं लंगर भी होगा जरा चलते हैं मजा आएगा। महफिल के लिए नहीं है वैसे ही आ गया, इंशाअल्लाह वो भी नवाजा जाएगा क्योंकि अच्छे की सोबत में बैठा है, नेक महफिल में बैठा है। प्लीज मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों अगर आप कुरान वाकई पढ़ना चाहते हैं, अगर आप कुरान के नूर पर अमल करना चाहते हैं, अगर आप नेक बनना चाहते हैं, देखो ना हमने पहले भी कई बार तौबा की है, कभी 15 शाबान कभी 27 रमजान रो रो कर दुआएं की हैं, फिर क्यों नहीं बदले हम? उसका एक बड़ा रीजन ये है इज्तिमा में आते हैं तो दिल बदलता है, बाहर जाते हैं तो वही दोस्त इंतजार कर रहे होते हैं। हम टोपी लगाएं तो मजाक उड़ाते हैं, खैर तो है मौलाना हो गया है, बार बार मस्जिद क्यों जा रहा है भाई, दाढ़ी रखे फिर मजाक उड़ाते हैं। वो हमें नेक नहीं बनने दे रहे और हम उनसे दोस्ती लगाए बैठे हैं। अगर अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनना है ना, दोस्त अच्छे कर लो, महफिल अच्छी कर लो, संगत अच्छी कर लो। आओ आज के दौर में मैं आपको बताता हूँ अच्छे दोस्त किधर मिलेंगे। अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी का माहौल मौजूद है जहाँ हमें अच्छे दोस्त मिलते हैं जो पकड़ पकड़ कर हमें मस्जिद की तरफ और सुन्नतों की तरफ बुला रहे हैं, हमारी आखिरत बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनसे दूर ना भागें, हम इनके साथ हो जाएं, मदनी काफिलों में इनके साथ सफर करें। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि हमारा दिल भी साफ हो जाएगा।